قسط نمبر 4 جنگکوک کے الفاظ اس گھر میں صرف میں اور تم ہوں گے۔ حال کی خاموشی میں جنگکوک گونج رہے تھے۔ تایانگ نے چند سیکنڈ کے لیے اپنی سانسیں روک لیں اور جنگکوک کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں ایک جنون اور ضدی پن صاف نظر آ رہا تھا۔ تایانگ نے اپنے قدم 1 انچ پیچھے ہٹائے اور گہرا سانس لے کر سنجیدگی سے کہا، جنگکوک یہ دوستی نہیں ہے، تم میرے دوست ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری زندگی پر قبضہ کر لو گے۔ منہو میرا کولیگ ہے اور مجھے دنیا میں دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تمہارا یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ جنگکوک کے چہرے پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ پچھلے 50 سالوں میں اسے کبھی کسی نے اس طرح نہیں ٹوکا تھا۔ اس کے آئیبرو تن گئے۔ میں نے بس اسے یہاں سے بھگایا ہے جو تمہارے بہت قریب بیٹھ رہا تھا۔ وہ اسی صوفے پر بیٹھا تھا۔ تایانگ نے آواز تھوڑی اونچی کرتے ہوئے کہا، اگر تم اس طرح کرو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تایانگ مڑا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ حال میں ایک اکیلا کھڑا جنگکوک غصے اور دکھ کے ملے جلے احساس سے کانپتا۔ تایانگ کا اس طرح منہ پھیلانا اس کے روحی وجود کے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھا۔ اس نے دیوار کی طرف دیکھا اور غصے سے ہاتھ ہلایا۔ ہال کا بڑا قیمتی فانوس زور سے ہلنے لگا۔ رات کے تقریباً 3 بجے۔ تایانگ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا لیکن غصے اور پریشانی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جنگکوک سے سچی دوستی کر چکا تھا، اس لیے اس کا دل بھی اندر سے اداس تھا۔ تبھی کمرے کا درجہ حرارت دوبارہ گرا۔ تایانگ نے دیکھا کہ بند دروازے کی لکڑی کے آر پار سے ایک سایہ اندر داخل ہو رہا ہے۔ جنگکوک بغیر دروازہ کھولے دیوار کے رستے کمرے میں آ چکا تھا۔ تایانگ نے چادر اپنے اوپر تان لی تو اپنا روح دوسری طرف کر لیا جیسے وہ سو رہا ہو اور جنگکوک کو نظر انداز کر رہا ہو۔ جنگکوک آہستہ سے چلتا ہوا بیٹھ کے اس کنارے پر آیا جہاں تایانگ کا چہرہ تھا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ اس کا چہرہ تایانگ کے برابر آ جائے۔ چاند کی مہتم روشنی میں جنگکوک کا چہرہ بے حد اداس لگ رہا تھا۔ اس نے بہت ہی دھیمی اور درد بھری آواز میں کہا، تایانگ، مجھ سے ناراض مت ہو، میں نے کبھی کسی انسان کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، پر جب کوئی تمہارے پاس آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گا اور میں دوبارہ اس اندھیرے میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ تایانگ نے چادر کے اندر سے جنگکوک کی یہ باتیں سنی۔ جنگکوک کی آواز کا وہ اکیلا پن اور خوف تایانگ کے نرم دل کو پگھلا گیا۔ اس نے آہستہ سے چادر ہٹائی اور جنگکوک کو دیکھا۔ جنگکوک کی آنکھیں نم تھیں، روحوں کے آنسو گرے نہیں، بس آنکھوں میں چمکتے ہیں۔ تایانگ کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا ہے جنگکوک، لیکن تمہیں دوسروں کو نقصان پہنچانا چھوڑنا ہوگا۔ جنگکوک نے خاموشی سے سر ہلایا، یا تو مان گیا ہو، کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگلی صبح 11 بجے سول کا ایک بڑا اور مصروف ترین کارپوریٹ آفس۔ ہر طرف کمپیوٹر کے چلنے اور لوگوں کی بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تایانگ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کچھ فائل چیک کر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا لیکن اس کی ڈیسک کے بالکل ساتھ کیبل کی لکڑی سے ٹیک لگائے جنگکوک کھڑا تھا۔ دن کی روشنی میں وہ عام لوگوں کی طرح نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ وہاں موجود تھا۔ وہ بازو بوجھل کیے کھڑا تایانگ کی ایک ایکشن کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کیسے ٹائپ کر رہا ہے، کیسے چائے کا مگ اٹھا رہا ہے۔ کبھی منہو جیسے رات ڈرایا گیا تھا تایانگ کی ڈیسک کے پاس آیا۔ منہو کے چہرے پر ابھی بھی ہر رات کا خوف تھا۔
तायंग यार तुम ठीक तो हो ना? मीनू ने झुककर आहिस्ता से पूछा। कल रात तुम्हारे घर में जो कुछ हुआ मैं तो रात भर सो ही नहीं सका। मेरी मानो तो घर छोड़ दो। जो तायंग के बिल्कुल पीछे खड़ा था उसकी आंखें मीनू को देखकर दोबारा गुस्से से लाल होने लगी। उसने अपनी रूही ताकत मीनू की चेहरे पर आजमानी चाही। तैमूर ने जैसे ही मीनू को जवाब देने के लिए सर हटाया उसकी नजर मीनू के पीछे खड़े हवा पर पड़ी जो हल्की सी नीली चमक के साथ धुंधली हो रही थी। तैयम फौरन समझ गया कि चिंकू यहाँ ऑफिस में भी उसके पीछे आ चुका है। तैयम ने घबरा कर मीनू से कहा, मीनू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज अपने कैबिन में जाओ, मैनेजर हमें देख रहा है, हम बाद में बात करेंगे। मीनू हैरान हुआ लेकिन वो चला गया। तयंग चौंका, चौकन्ना होकर अपने आसपास देखा और धीमी आवाज में बड़बड़ाया, जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ। ऑफिस के शो में सिर्फ तयंग के कानों में एक गहरी सरगोशी आई, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। दोपहर के खाने का वक्त था। तयंग कैफेटेरिया में एक कोने की मेज पर अकेला बैठा था ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। चिंकू उसके सामने वाली खाली कुर्सी पर बैठा हुआ था जो दूसरों के लिए खाली थी, पर तायंग के लिए वहां चिंकू था। उसी तरह ऑफिस की एक जूनियर लड़की सूची तायंग की मेज के पास आई। उसके हाथ में फाइलों का एक बुलंदा था। वो तायंग को पसंद करती थी और अक्सर उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी। सर क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मुझे इस प्रोजेक्ट में थोड़ी मदद चाहिए थी। सूजी ने शर्माते हुए पूछा और जंकू वाली कुर्सी की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, वहाँ मत बैठना, तायंग एकदम घबरा कर चिल्लाया। सूजी ने हैरत से हाथ रोक लिया। तायंग ने देखा कि सामने बैठा जंकू सूजी को इतना ही खौफनाक नजरों से देख रहा था कि अगर सूजी वहां बैठती तो जंकू कुर्सी ही गायब कर देता। मेरा मतलब है कि कुर्सी टूटने वाली है, तुम इस दूसरी कुर्सी पर बैठ जाओ। ताऊ ने बात संभाली। सूची दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और फाइलें खोलकर ताऊ के करीब होने लगी। जंकू का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने मेज पर रखे ताऊ की गर्म कॉफी की मग की तरफ देखा। जंकू ने अपनी ताकत से मग को हल्का सा धक्का दिया। मग सूची की फाइलों की तरफ गिरने ही वाला था कि तयंग ने फुर्ती से मग को पकड़ा लिया, लेकिन इस चक्कर में गर्म कॉफी का कुछ हिस्सा तयंग के अपने हाथों पर गिर गया। उसकी जीभ सुर्ख हो गई। आ तयंग के मुंह से हल्की सी चीख निकली। सूजी घबरा की, ओह खुदाया, सर आपका हाथ जल गया है। लेकिन तायंग का ध्यान सूजी पर नहीं था। उसने गुस्से और तकलीफ से सामने देखा। जंकू जैसे ही देखा उसकी इस हरकत की वजह तायंग का अपना हाथ जल गया है। उसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो गया और वहां एक शदीद पछतावा खौफ आ गया। वो कुर्सी से उठा और हवा उसके हाथ कांप रहे थे। जंकू ने तायंग के जले हुए हाथों को देखा, फिर तायंग की नाराज और तकलीफ से भरी आंखों देखा। वो बर्दाश्त न कर सका और एक पल में हवा में गायब हो गया। टू बी कंटिन्यू।